میرے پاکستانی دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ 1947 میں جس ملک سے ہم ایک سہانے مستقبل اور پرسکون زندگی کا خواب لے کر الگ ہوئے تھے، وہاں بجلی کی قیمت اور بلوں کی کیا صورتحال ہے؟ دیوبند جو ہے بھارت کا، جی ہاں، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ غزوہ ہند کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسی پاک فوج کو اللہ نے ایک مقصد سے بنایا ہے۔ غزوہ ہند بھی اسی پاک فوج نے لڑنا ہے، اور پھر سیدی رسول اللہ کی اسی حدیث شریف میں ہے کہ یہی فوجیں پھر شام جائیں گی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے۔ دارالعلوم جو ہے یہ اسلامک سینٹر ہے اور یہاں پر یقیناً بچوں کو بھی بھیجا جاتا ہوگا، بڑے بھی جاتے ہوں گے، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے۔ یوگی بابا جو ہیں انہوں نے اس نیریٹو کو دھوست کرنے کا ویسے بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور بہت جلدی مجھے پتا چلے گا کہ تو آج تو اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی طاقت ہیں، پوری مسلمان دنیا ہماری جانب دیکھ رہی ہے۔ مطلب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کو چھوڑ کر 10 گھر چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ دوستی لگائیں، آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بیچ میں تو آپ کے پڑوسی ہیں نا۔ بھارت کے اندر رہ کر آپ غزوہ ہند کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ نفرتیں؟ دارالعلوم دیوبند کے اوپر ہی آپ کو پوری طرح سے پابندی لگا دینی چاہیے۔ آج مسلمان دنیا کی کانفرنسز ہوتی ہیں، پاکستان کو سب سے پیچھے کھڑا کرتے ہیں، پاکستان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آج کی گلوبل پالیٹکس میں، مسلم دنیا کے ایشوز میں۔ گورنمنٹ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کو ضرور ایکشن لینا چاہیے، ان کو اس طرح کی چیزوں پہ، اس طرح کی باتوں پہ، اس طرح کی ہیٹ اسپیچز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر روک لگانی چاہیے۔ پاکستان کا رول تھا مسلم دنیا میں، آج ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ آج ہم صرف بھیک مانگتے نظر آتے ہیں ہر ایک سے کہ ہمارا ڈپازٹ رکھوا دو، تو انویسٹمنٹ کر دو، تو پیسے دے دو۔ کہ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے جی، دارالعلوم دیوبند، جی ہاں، دارالعلوم دیوبند جو ہے بھارت کا، جی ہاں، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ غزوہ ہند کو صحیح ٹھہرایا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ غزوہ ہند ہونا چاہیے۔ مطلب ہم پاکستان سے بیٹھ کے جو لوگ کہتے ہیں ان کی تو مجھے پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کر اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، لیکن آپ بھارت میں رہ کر غزوہ ہند کیسے کر سکتے ہیں؟ اور بھارت میں رہ کر اس قسم کی باتیں کرنا اور اس طرح کی نفرت پھیلانا، یہ دارالعلوم جو ہے یہ اسلامک سینٹر ہے اور یہاں پر یقیناً بچوں کو بھی بھیجا جاتا ہوگا، بڑے بھی جاتے ہوں گے، تو آپ یہ سوچئے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے جنہیں تو اکثر کو یہ بھی نہیں پتا کہ ریلیجن کیا ہوتا ہے، ریلیجن کیوں پڑھایا جاتا ہے، یا اس کا کوئی فائدہ ہے، اس کا کوئی نقصان ہے، کچھ نہیں پتا۔ ان بچوں کے ذہنوں میں یہ اس قسم کے دارالعلوم جو ہیں یہ کس طرح کی نفرت بھر رہے ہیں، اور یہ وہاں بھارت میں رہ کر، یہ بھی نہیں کہ بھارت سے باہر ہے، چلے بھارت سے باہر اگر کوئی ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، پاکستان والے ویسے ہی بڑکے مارتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے غزوہ ہند کرنی ہے، لیکن بھارت کے اندر رہ کر آپ غزوہ ہند کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ نفرتیں؟ تو بالکل اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کو ضرور ایکشن لینا چاہیے، ان کو اس طرح کی چیزوں پہ، اس طرح کی باتوں پہ، اس طرح کی ہیٹ اسپیچز جو ہوتی ہیں اس کے اوپر روک لگانی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے خوفناک حد تک بڑھ جائے۔ گرمیاں سر پہ ہیں اور گرمیوں میں بجلی کے باری بھرکم بل جیسے آپ کو بل بلانے پہ مجبور کرتے ہیں، وہ اب ہمارا ہمیشہ کا رونا ہے۔ تقریباً 50 روپے فی یونٹ کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں روپے کے بل بھرنے والے میرے پاکستانی دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ 1947 میں جس ملک سے ہم ایک سہانے مستقبل اور پرسکون زندگی کا خواب لے کر الگ ہوئے تھے، وہاں بجلی کی قیمت اور بلوں کی کیا صورتحال ہے؟ اگر نہیں تو پھر سنتے جائیے اور شرماتے جائیے۔ دلی جو کہ انڈیا کا دارالحکومت ہے، وہاں بجلی 7 روپے فی یونٹ ہے، لیکن ٹھہریے آگے بھی سنتے جائیے۔ صرف بجلی اتنی سستی نہیں بلکہ دلی باسیوں کے لیے 200 یونٹ کے استعمال پر بجلی بالکل فری ہے، اور 400 یونٹ کے استعمال پر بل آدھا یعنی 3.5 روپے فی یونٹ ہے۔ اسی طرح بھارتی پنجاب میں 300 یونٹ تک کے استعمال پر کوئی بل ادا نہیں کرنا پڑتا، جبکہ راجستھان میں 100 یونٹ پر بجلی فری دی جاتی ہے۔ دیگر 26 ریاستوں کی بات کریں تو عوام کو بجلی پر کھربوں روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلی میں بیٹھے اروند ملہوترا جن 200 یونٹس کا کوئی بل ادا نہیں کرتے، انہی 200 یونٹس کا بل اسلام آباد میں بیٹھے محمد سراج 10,000 روپے سے زائد کا ٹیکہ لگواتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، ابھی نہیں، ابھی کچھ اور جھٹکے بھی باقی ہیں۔ آپ کے فی یونٹ 50 روپے کے مقابلے میں صورتحال یہ ہے کہ بھارتی پاکستانی روپوں میں 15 روپے فی یونٹ سے زیادہ کی بجلی نہیں دے رہا۔
آپ کے فی یونٹ 50 روپے کے مقابلے میں صورتحال یہ ہے کہ بھارت پاکستانی روپے میں 15 روپے فی یونٹ سے زیادہ کی بجلی نہیں دے رہا۔ 71 میں ہم سے الگ ہونے والا اور سیلاب کا ستایا بنگلہ دیش 12 سے 13 روپے پاکستانی یعنی پاکستانی روپے کے اندر اس کا اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 13 روپے جو ہے وہ بنتے ہیں فی یونٹ بجلی جو ہے مہیا کر رہا ہے، جبکہ 40 سال سے میں گرے اور پاکستان آ کر محنت مزدوری کرنے والے افغانی آج پاکستانی 11 سے 12 روپے فی یونٹ بجلی کے مزے لے رہے ہیں۔ امید ہے ان جھٹکوں کے بعد بجلی کے بلوں کے آنے والے جھٹکے آپ کو کچھ کم معلوم ہوں گے اور شرمندگی زیادہ۔ آج مسلمان دنیا کی کانفرنسز ہوتی ہیں، پاکستان کو سب سے پیچھے کھڑا کرتے ہیں، پاکستان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آج کی گلوبل پالیٹکس میں، مسلم دنیا کے ایشوز میں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے پوری دنیا میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے جنرل ضیاء کو بھیجا گیا تھا اقوام متحدہ میں کہ وہ جا کر بات کرے۔ جب عرب جھگڑا پڑتا تھا، عربوں میں جھگڑا ہوا، کیمپ ڈیوڈ کے بعد یاسر عرفات کو بھی نکالا، انہوں نے حافظ الاسد کو بھی انوار السادات کو نکالا، ان سارے معاملات کو جنرل ضیاء جا کے ریزالو کرتے تھے۔ ایران عراق جنگ تھی، اس میں پاکستان دخل دیتا تھا، کبھی تہران کبھی بغداد، کہ آپس میں بیٹھ جاؤ جا کے۔ پاکستان کا رول تھا مسلم دنیا میں۔ آج ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے، آج ہم صرف بھیک مانگتے نظر آتے ہیں ہر ایک سے کہ ہمارا ڈپازٹ رکھوا دو، تو انویسٹمنٹ کر دو، تو پیسے دے دو۔ اللہ نے ہمیں اگر کمزور بنایا ہے معیشت میں تو ہمیں فوج میں طاقتور بھی بنایا ہے۔ وہ جو دنیا رشک کی نگاہ سے جس ہتھیاروں کو دیکھتی ہے، اللہ نے الحمدللہ ہمیں وہ ہتھیار عطا کیے، لیکن ہمیں اپنی طاقت کا استعمال نہیں آتا، ہم اپنی اس ملٹری ڈپلومیسی کو استعمال نہیں کر پاتے۔ انڈیا کو تو کوئی شرم نہیں ہے، پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود اسرائیل کو ڈرونز دے، تو ہمیں کیوں شرم ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے جو فلسطین میں آج بالکل ذبح ہونے کے قریب آ گئے۔ یہ آخری معاملہ ہے، چند دن کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس اب بھوک سے مرنے لگے ہیں لوگ وہاں پہ۔ سوچیں کہ پوری مسلمان دنیا امیر ترین خزانے رکھے ہوئے ہم نے، اور فلسطین کے مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں۔ پہلے بموں سے مر رہے تھے، ٹینکوں سے مر رہے تھے، توپوں سے مر رہے تھے، اب بھوک سے بھی مر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے ہم سیدی رسول اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے کل؟ تاریخ ہمیں کس طرح یاد کرے گی؟ تو وقت تو گزر جائے گا، جس نے شہید ہونا ہے وہ ہو جائیں گے، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم دنیا کیا اجر دے سکتی ہے ان کو، لیکن تاریخ ہمیں پھر کس طرح یاد کرے گی؟ آپ سے اگر ہم یہ گلہ کرتے ہیں یا شکوہ کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ پاک فوج سے ہمیں پیار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پاک فوج کو تباہ کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی پاک فوج کو اللہ نے ایک مقصد سے بنایا ہے۔ غزوہ ہند بھی اسی پاک فوج نے لڑنا ہے، اور پھر سیدی رسول اللہ کی اسی حدیث شریف میں ہے کہ یہی فوجیں پھر شام جائیں گی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اس کی تربیت اللہ ہمیں کروا رہا ہے۔